پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کو روزہ رکھنے کی مناہی ہے۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھے ایسی عورت کا روزہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ عورت ہو یا مرد، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں: اسلام، بالغ، ہوش و حواس اور عاقل ہونا۔ یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو عاقل اور بالغ ہو اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہے۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں: پہلی صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسری محکم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر یاد رکھیں اگر ایسے شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ مگر یہ 3 طرح کی عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں۔ دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو کہ حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس کے پیریڈز چل رہے ہو۔ یاد رکھے ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایسی عورت کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ حیض والی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، کیونکہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔ مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں اس وجہ سے جو بھی نماز اور روزے آپ کے چھوٹ جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں قضا کریں، یعنی کہ جب آپ پاک اور صاف ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ لیکن حیض والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو یاد رکھیے اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہو مگر بعد میں اسے دن میں احساس ہوا کہ اس کے حیض شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کے پیریڈ شروع ہو گیا ہے، تو یاد رکھے ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں جب پاک صاف ہو جائے تو اس کی وہ قضا کرے، اس کو وہ بعد میں پورا کرے۔ مگر ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھے کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے، یعنی کہ وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے سے نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے بھی سامنے نہ کھائے اور نہ پیے۔ حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پانی کرے۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ دوستو، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو، ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نفاس کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ عورت کے بچہ جننے کے بعد آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیے جو عورت نفاس کی حالت میں ہے ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی مناہی ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھے ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اسی لیے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے، آپ کا روزہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائے تو ان چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرے، یعنی کہ وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کرے۔ اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا ہے یا پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو نفاس ہو گیا ہے، تو یاد رکھے ایسی عورت کا وہ روزہ نہیں ہوگا،
اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ یاد رکھیں، اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے۔ اس وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام بتایا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ اور نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستو، تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ یاد رکھیے، ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی مناہی تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ حمل والی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرے، یعنی کہ بعد میں ان روزوں کو پورا کرے۔ لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ یہ حاملہ عورتوں کے لیے ہے، جو نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہے۔ حاملہ عورتوں کا روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہے تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے، ان کی نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو یا دوسرے کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزور ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں، ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھا تو خود کی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بچوں کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کرے۔